عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحو، اس کے مضمون ریاضی حصہ اول، اس کے سبق نمبر 5 دو متغیر خطی مساواتی، اس کے مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 3، اس کے ضمنی سوال 2 اور 3 کو سمجھا تھا، جسے ہم نے ایک متغیر کی قیمت دوسری متغیر کی صورت میں رکھ کر حل کرنا اور استبدال کے طریقے سے حل کرنا، اس طریقے سے حل کیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کے ضمنی سیٹ سوال نمبر 4 اور 5 کو اسی حل کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ سوال نمبر 3 جو دیا گیا ہے اس کا ضمنی سوال نمبر 4، جس کی ہمزاد مساوات ہمیں دی گئی ہے 2y - x سے مساوی ہے 0، اور دوسری مساوات جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے 10x - 15y مساوی ہے 105 کی۔ اب ان ہمزاد مساواتوں کو ہمیں حل کرنا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا تھا ہم اسی کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پر حل، اور ہم لکھیں گے ہماری مساواتیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم دی ہوئی مساواتوں کو لکھ کر اسے نمبر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے مساوات نمبر 1 2y - x سے مساوی ہے 0، اور اسے ہم دیں گے مساوات نمبر 1۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے ہماری اگلی مساوات جو دی گئی ہے 10x - 15y یہ مساوی ہے 105، اور اسے ہم دیں گے مساوات نمبر 2۔ اب مساوات نمبر 1 اور 2 پر اگر ہم غور کریں تو ہم یہاں پر جو ہے ایک متغیر کی صورت دوسرے متغیر کی صورت میں رکھنے والے ہیں، ایک متغیر کی قیمت دوسرے متغیر کی صورت میں رکھ کر اس کا اخراج کرنے والے ہیں۔ مساوات نمبر 2 کے اگر ہم x اور y متغیر کے ضریبوں کو دیکھیں تو x کا جو ضریب ہے وہ 10 دیا گیا ہے، اور y کا ضریب ہمیں دیا گیا ہے 15۔ اسی طرح سے اگر مساوات نمبر 1 میں دیکھیں تو y کا جو ضریب ہے یہاں پر دیا گیا ہے 2، اور x کا یہاں کوئی ضریب نہیں مطلب 1 ہے۔ تو ہم یہاں پر ہماری آسانی کے لیے پھر سے مساوات نمبر 1 کا استعمال کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر x کی قیمت کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے مساوات نمبر 1 امپلائی، یعنی ہم یہاں پر مساوات نمبر 1 کا استعمال کرنے والے ہیں۔ تو ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 1 جو کہ ہمیں دی گئی ہے 2y - x یہ مساوی ہے 0۔ اب مساوات نمبر 1 کے اگر ہم مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب دیکھیں تو یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے 0، اور بائیں ہاتھ کی جانب ہمارے پاس 2y - x ہے۔ ہمیں یہاں پر صرف x کو رکھنا ہے، تو ہم اس 2y کو مساوی کے نشان کی جانب لے کر آئیں گے۔ اب کیونکہ 2y اس کے ساتھ جو علامت ہے یہ مثبت کی ہے، جب ہمیں مساوی کے نشان کی جانب لائے گے تو ہو جائے گی منفی کی علامت، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ -x یہ مساوی ہوگا 0، اور مثبت 2y کا یہاں پر ہو جائے گا -2y۔ اب ہم اس مساوات کو حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا -x یہ مساوی 0 - 2y، یعنی ہمیں حاصل ہوگا -2y۔ اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ مساوی کے نشان کے دونوں جانب اگر یک رکنی ہو، جیسے کہ اگر ہمیں یہاں دیا جائے -c یہ مساوی ہے -d کے، اب دونوں جانب یک رکنیہ ہے اس کا، اور ان کے ساتھ علامت ایک جیسی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کینسل ہو جاتی ہے، یعنی ہو جائے گا -c -d کے۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ منفی کی علامت ایک دوسرے سے کینسل ہوگی، اور ہمیں حاصل ہوگا x یہ مساوی ہو جائے گا 2y کے۔ اس طرح سے ہم نے x کی قیمت y کی صورت میں اخذ کیے، تو اسے ہم دیں گے مساوات نمبر 3، یعنی یہاں پر ہم نے مساوات نمبر 1 کو مساوات نمبر 3 میں کنورٹ کر دیا، تو ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 کا استعمال کریں گے۔ تو ہم یہاں لکھیں گے کہ یہ جو ہمیں قیمت حاصل ہوئی ہے x مساوی ہے 2y کے، اس قیمت کو مساوات نمبر 2 میں رکھنے پر
تو پھر ہم یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے ہماری مساوات نمبر 2 امپلائی اس طرح سے. اب مساوات نمبر 2 میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے 10x. تو 10x کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے 10، اور کیونکہ x کی قیمت ہمارے پاس دی گئی ہے 2y تو ہم یہاں لکھیں گے x کی جگہ 2y. اب 10 اور 2y کے درمیان علیحدہ کرنے کے لیے ہم لگائیں گے ضرب کا نشان. پھر مساوات نمبر 2 میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس دیا گیا ہے جمع کا نشان، تو ہم یہاں پر لگائیں گے جمع کا نشان. اس کے بعد مساوات نمبر 2 میں ہمارے پاس ہے 15y تو ہم یہاں لکھیں گے 15y جیسے کہ ویسے، کیونکہ y کی قیمت ہمارے پاس میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو 15y جیسے کہ ویسے لکھیں گے. پھر لگائیں گے مساوی نشان اور پھر لکھیں گے 105. اب ہمیں اس مساوات کو حل کرنا ہے. اس مساوات میں اگر ہم دیکھیں تو مساوی کے نشان کی اس جانب جو ہے 2 ارکان، ایک ہے 15y اور دوسرا ہے 10 ضرب 2y، یعنی یہاں پر ہمیں 10 کی ضرب 2 سے کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم 10 کی ضرب 2 سے کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ 10 کی ضرب اگر 2 سے کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 20، یعنی ہو جائے گا مساوی 20y جمع 15y، یہ مساوی ہوگا 105 کی. اب یہاں پر دونوں بھی ٹرم y کے ہے، 20y اور 15y، یعنی یہاں پر ہمیں y جیسے کہ ویسے حاصل ہوگا، اور 20 کی جمع جب ہم 15 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 35، تو ہو جائے گا 35y مساوی 105 کی. اب ہمیں اسے حل کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے سمجھا کہ 35y اگر مساوی 105 کے تو یہ y مساوی ہو جائے گا 105/35 کے. 105/35. اب ہمیں اسے حل کرنا ہے تو ہم یہاں پر جانتے ہیں کہ اس کے اکائی کے مقام پر 5 ہے، یعنی یہاں پر 5 کی کسوٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو 5 سے اگر ہم 35 کو حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 7، یعنی 5 سے 35، اور جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 21، یعنی یہ مساوی ہوگا 21/7 کے. اور 7 سے جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 7 × 7 7 × 21، یعنی y یہ مساوی ہوگا 3/1 کے، اور 3/1 کا مطلب ہوگا 3. اس طرح سے ہم نے یہاں پر y کی قیمت کو اخذ کیا. اب y کی قیمت کی مدد سے ہم x کی قیمت معلوم کریں گے، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے مساوات نمبر 3 کا. اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ y مساوی ہے 3 مساوات نمبر 3 میں رکھنے پر. تو ہم یہاں پر لکھیں گے مساوات نمبر 3 امپلائی. مساوات نمبر 3 میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس دیا گیا ہے x، اور x کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے، y کی قیمت ہمیں پتہ ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے x جیسے کہ ویسے. لگائے گے مساوی کا نشان 2، اور y کی قیمت ہمیں پتہ ہے 3 لکھیں گے، اور دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم لکھیں گے ضرب کا نشان. اب ہمیں اسے حل کرنا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا x یہ مساوی 2 کی ضرب جب ہم 3 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 6. اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس مساوات کے لیے x اور y کی قیمت کو اخذ کر لیا، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو حل سیٹ ہوگا وہ ہو جائے گا x, y کے مساوی، اور یہاں پر ہم لکھیں گے x اور y کی قیمت، یعنی x کی قیمت ہم لکھیں گے 6 اور y کی قیمت لکھیں گے 3. اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا حل سیٹ ہے. اس طرح سے مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 3 کے چوتھے ضمنی سوال کو استبدال کے طریقے سے ہم نے حل کیا. آئیے اب اسی پر مبنی ہم سوال نمبر 5 کو بھی حل کر لیتے ہیں. ہمارے سوال نمبر 5 کی جو ہمزاد مساواتیں ہیں وہ اس طرح سے دی گئی ہے 2x جمع 3y جمع 4 مساوی ہے 0، اور دوسری مساوات x منفی 5y مساوی ہے 11. اب انہیں بھی ہمیں اسی طریقے سے حل کرنا ہے، تو ہم وہی عمل کریں گے جیسا ہم نے اس سے پہلے کیا. تو سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے حل، اور پھر جو ہماری مساواتیں ہیں انہیں ہم نے لکھ لینا ہے اور انہیں نمبر دینا ہے. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے پہلی مساوات جو دی گئی ہے 2x جمع 3y جمع 4 یہ مساوی ہے 0 کے، اور اس مساوات کو ہم دیں گے مساوات نمبر 1. اب لکھیں گے ہماری اگلی مساوات جو دی گئی ہے x منفی 5y یہ مساوی ہے 11 کے، اور اسے ہم دیں گے مساوات نمبر 2. اور پھر سے ہم ان دونوں مساواتوں پر غور کریں گے. تو مساوات نمبر 1 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بھی متغیروں کے ساتھ جو ہے قیمتیں دی گئی ہے، ضریب دیے گئے ہیں. اور مساوات نمبر 2 میں اگر ہم دیکھیں تو x کے ساتھ جو ہے کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ضریب نہیں ہے، مطلب 1 ہے.
تو اس مساوات کو ہم بآسانی جو ہے x کی قیمت y کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر استعمال کریں گے مساوات نمبر 2 کا، اس لیے ہم کہیں گے مساوات نمبر 2 امپلائی، یعنی ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 کا استعمال کرنے والے ہیں۔ تو پھر ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 2 جو دی گئی ہے x منفی 5y یہ مساوی ہے 11۔ اب x منفی 5y مساوی ہے 11، یہاں سے ہمیں صرف x کی قیمت کو اخذ کرنا ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے x یہ ہو جائے گا مساوی 11، اور یہ جو منفی 5y ہے اسے جب مساوی کے اس نشان کے اس جانب لائے گے تو یہ ہو جائے گا جمع 5y، اسے ہم لکھیں گے 11 جمع 5y، اور ہم اسے دیں گے مساوات نمبر 3۔ اس طرح سے ہم نے مساوات نمبر 2 کو مساوات نمبر 3 میں کنورٹ کیا، یعنی اب ہم یہاں پر مساوات نمبر 1 کا استعمال کرنے والے ہیں، اس لیے ہم لکھیں گے کہ x یہ مساوی ہے 11 جمع 5 ہے، یہ قیمت مساوات نمبر 1 میں رکھنے پر۔ تو پھر ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 1 امپلائی، اور مساوات نمبر 1 میں اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے 2، تو اس کی جگہ ہم یہاں لکھیں گے 2 جیسے کہ ویسے، اور اس کے بعد ہمارے پاس دیا گیا ہے یہاں پر x، اور کیونکہ x کی قیمت جو ہے 11 جمع 5y ہے، اس لیے ہم اسے لکھیں گے قوس میں، یعنی ہم یہ لگائیں گے ضرب، اور x کی جگہ ہم لکھیں گے 11 جمع 5y۔ اس کے بعد اسی مساوات میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دیا گیا ہے جمع 3y جمع 4 یہ مساوی ہے 0، تو ہم اسے جیسے کہ ویسے لکھیں گے، تو ہم یہاں لکھیں گے جمع 3y جمع 4 یہ مساوی ہے 0 کے۔ اب ہمیں اس مساوات کو حل کرنا ہے، اور اس مساوات کو حل کرنے کا طریقے کو ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھا ہے کہ ہم اسے کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے 2 کی ضرب ہم کریں گے 11 سے، یعنی ایسے لکھیں گے 2 ضرب 11 جمع، پھر 2 کی ضرب ہم کریں گے 5y سے، تو یہاں لکھیں گے 2 ضرب 5y، باقی قیمتیں جیسی کی ویسی ہو جائے گا جمع 3y جمع 4 یہ مساوی ہے 0 کے۔ 2 کی ضرب جب ہم 11 سے کریں گے تو ہمیں یہاں سے لوں گا 22، اور 2 کی ضرب جب ہم 5 سے کریں گے تو ہمیں یہاں سے لوں گا 10، یعنی ہم لکھیں گے 22 جمع 10y جمع 3y جمع 4 یہ مساوی ہے 0 کے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں اس مساوات میں تو 22 ایک مستقل عدد ہے بغیر متغیر والا، اور 4 بھی ایک بغیر متغیر والا یعنی مستقل عدد ہے۔ اسی طرح سے 10y اور 3y یہ دونوں متغیر قیمتیں ہیں، تو ہم یہاں پر یہ جو 22 ہے مستقل عدد اس کی جمع اس 4 سے کریں گے، تو 22 اور 4 کی جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا یہاں پر 26، اور پھر جب ہم اس مساوات میں 10y میں 3y ملائیں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 13y، اور کیونکہ 13y یہ مثبت عدد ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے جمع 13y یہ مساوی ہوگا 0 کے۔ اب یہاں پر ہمیں y کی قیمت اخذ کرنی ہے، تو یہ ہو جائے گا مساوی، یعنی لکھیں گے 13y یہ ہوگا مساوی، اور 26 کو جب ہم مساوی کے نشان کے اس جانب لائیں گے تو اس کے اس طرف جو ہے مثبت کا نشان ہے، جب اس جانب آئے گا تو ہو جائے گا منفی کا نشان، ہو جائے گا 0 منفی 26۔ اب یہاں پر 13y ہم جیسے کہ ویسے لکھیں گے، اور صفر میں سے 26 کو تفریق کر رہے ہیں، یعنی ہمیں حاصل ہوگا منفی 26 جیسے کہ ویسے۔ 13y مساوی ہے منفی 26 کے، تو ہم لکھیں گے y یہ مساوی ہو جائے گا منفی 26 بٹے 13، اور 13 سے جب ہم تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا منفی 2 بٹے 1، یعنی ہم اسے لکھیں گے منفی 2 بٹے 1، اور منفی 2 بٹے 1 اس کا مطلب ہو جاتا ہے منفی 2۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ان ہمزاد مساواتوں کے لیے y کی قیمت ہمیں 2 حاصل ہوئی۔ اب y کی قیمت منفی 2 حاصل ہوئی، تو y کی قیمت کا استعمال کر کے ہم جو ہے اسی قیمت مساوات نمبر 3 میں رکھیں گے، اس لیے ہم لکھیں گے کہ y یہ مساوی ہے منفی 2، یہ قیمت مساوات نمبر 3 میں رکھنے پر۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے مساوات نمبر 3 امپلائی،
और अब क्योंकि मसावत 3 में अगर हम गौर करें तो हमें सबसे पहले दिया गया है x, और क्योंकि हमारे पास x की कीमत नहीं है तो हम इसे जैसे कि वैसे लिखेंगे x, उसके बाद लगाएंगे मसावे का निशान। उसके बाद मसावत नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमारे पास है 11 जमा 5y, तो इसके लिए हम 11 जमा 5 जैसे कि वैसे लिखेंगे, और क्योंकि y की कीमत हमारे पास -2 है इसलिए हम लिखेंगे कॉस में हो जाएगा ज़र्ब -2। इस तरह से हम लिखेंगे मसावी 11। अब 5 की ज़र्ब हमें -2 से करनी है तो हमें हासिल होगा 5 दूनी 10, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मनफी की अलामत एक मरतबा इसलिए लिखेंगे -10। और फिर जब हम 11 में से 10 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 1। इस तरह से हमें कहेंगे कि x की कीमत 1 है। यानी जब हमें y की कीमत -2 हासिल हुई तो उसके लिए हमने x की कीमत को 1 हासिल किया। इस तरह से हमें कहेंगे कि हमारा जो हल सेट होगा जो कि इस सूरत में होगा x, y की, उसकी जो कीमत हमें हासिल होगी तो हम लिखेंगे x की कीमत 1 और y की कीमत हमें हासिल होगी -2। इस तरह से इस वीडियो में हमने मशकी सेट 5-1 के सवाल नंबर 3 को सवाल नंबर 3 के सवाल नंबर 4 और 5 इन दोनों ज़िमनी सवालात को इस्तब्दाल के तरीके से हल किया।